ایک خوبصورت جنگل میں بہت سی شہد کی مکھیاں رہتی۔ یہ سارا دن اپنے لیے محنت کرتی اور شہد بناتی، مختلف پھولوں پہ جا کر بیٹھتی اور اس کا رس چوستی۔ اسی طرح ان کی ایک ملکہ تھی جو ان سے بہت ہی پیار کرتی تھی اور ان سب کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ ان سب شہد کی مکھیوں میں بہت ہی اتفاق تھا۔ یہ مل جل کر کام کرتی اور شہد بناتی۔ اسی طرح یہ شام کو کھیلتے کودتے اور خوب مزے اڑاتے اور اپنی ملکہ کو بہت ہی خوش کرتے تھے۔ لیکن ان میں ایک موٹی تازی مکھی تھی جو کہ بالکل بھی محنتی نہیں تھی۔ یہ سارا دن ایسے ہی بیٹھتی اور نہ ہی شہد بناتی، نہ ان کے ساتھ مل جل کر کام کرتی۔ کبھی کبھی یہ موٹی مکھی ایسے ہی اڑتی رہتی اور اپنے دوستوں کا کوئی بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی مدد کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ملکہ بہت ہی پریشان تھی۔ لیکن اس کے برعکس یہ اور شہد کی مکھیاں کبھی ایک جنگل جاتی، کبھی دوسری جنگل جاتی اور خوب سے خوب شہد بناتی اور ملکہ ان سے بہت ہی خوش تھی۔ لیکن یہ موٹی تازی مکھی کبھی بھی محنت نہیں کرتی تھی اور اسی طرح سب مکھیوں کا خوب مذاق اڑاتی۔ شہد کی مکھیاں مل جل کر اپنا کام صحیح سے کرتی اور شہد بناتی۔ ملکہ بہت ہی خوش تھی ان سے اور انعام کے طور پر ان کو دور جنگلوں میں بھیجتی اور وہ وہاں پر خوب مزے اڑاتے اور طرح طرح کے پھولوں پر بیٹھتے اور خوب سے خوب شہد بناتے۔ اسی طرح ملکہ اور شہد کی مکھیاں خوب اچھی طریقے سے رہنے لگے۔ یہ مکھیاں اتفاق سے ایک ہی گھر میں رہتے اور کبھی بھی ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ ان کی اتفاق کی مثال دور دور تک مشہور تھی۔ جبکہ موٹی تازی مکھی، شہد کی مکھی، بہت ہی شرارتی تھی۔ یہ کبھی بھی اپنے دوستوں کا خیال نہیں رکھتی اور نہ ہی ملکہ کی بات مانتی، بس یہ اپنی ہی مزوں میں ہر وقت رہتی۔ اسی وجہ سے اس کا صحت بھی بہت ہی خراب تھا۔ یہ اور مکھیوں کو تنگ کرتی، کبھی ایک کو تنگ کرتی، کبھی دوسرے کو، اور نہ ہی ان کے ساتھ یہ اڑتی، بس ایک ہی جگہ پر بیٹھتی رہتی اور ان کو دیکھتی اور ان کے ساتھ شرارتی گپ شپ لگاتی۔ یہ موٹی تازی شہد کی مکھی کبھی بھی پھولوں کا رس نہیں چوستی، اس لیے اس کا شہد بھی غیر مناسب ہوتا۔ یہ نقصان دہ کھانا کھاتی اور ساتھ میں چائے وغیرہ پیتی اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی۔ پھر ہوتے ہوتے اس کی اڑنے کی صلاحیت متاثر ہوئی۔ یہ اڑ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ باغ میں جا کر بیٹھ جاتی اور خوب گپ شپ لگاتی۔ ایک دن اس کو بہت ہی بخار ہوا۔ بیماری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بہت ہی پریشان ہو گئی اور اس کو بیماری کی وجہ سے ایک ہی کمرے میں رہنا پڑا، جبکہ اس کے اور دوست یہاں سے چلے گئے اور دوسرے باغوں اور جنگلات میں جانے لگے۔ جب ملکہ کو پتہ چلا کہ موٹی تازی شہد کی مکھی وہاں پر نہیں ہے تو وہ پریشان ہوئی۔ اس نے اوروں سے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ بیچاری بھی جب ٹھیک ہوئی تو وہ رونے لگی اور کہا کہ میرے اور دوست کہاں پر ہے۔ یہ موٹی تازی مکھی رونے کی وجہ سے بہت کمزور ہوئی۔ پوچھتے پوچھتے شہد کی ملکہ نے اور مکھیوں سے دریافت کیا کہ یہ موٹی تازی شہد کی مکھی اب کہاں پر ہے۔ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ ملکہ اس کے پاس چلی گئی اور آخرکار ان دوسروں دوستوں کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ یہ دوسرے دوست بھی اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ اب وہ پہلی کی طرح موٹی تازی نہیں تھی، بلکہ انہی کی طرح محنت کیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی دعوت کی، جس میں مختلف قسم کے کھانے اور مختلف اشیاء انہوں نے رکھی تھی۔
اب یہ مکھی بھی خوب شہد بناتی، اتنا زیادہ شہد بناتی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ اسی طرح ملکہ ان سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور ان کی شہد بنانے کی صلاحیت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ اب مکھی اپنی محنت کی وجہ سے اپنے دوستوں میں بہت ہی مشہور ہوئی اور ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ملکہ بھی اس مکھی سے اب ویسی ہی خوش تھی جس طرح اور مکھیوں سے بھی خوش تھی۔ اب یہ موٹی تازی مکھی اور مکھیوں کی طرح خوبصورت بن گئی اور ان کے ساتھ اڑنے لگی اور خوب اچھی طریقے سے رہنے لگے۔